حضرت علی علیہ السلام کی اپنے فرزند حسن علیہ السلام کو وصیت: اے فرزند، بے محل خاموشی کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے۔ برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے دست طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ یاس کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ انسان خود ہی اپنے راز کو خوب چھپا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی چیز کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ثابت ہوتی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بروں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ بدترین خانہ وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پر کیا جائے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے۔ کبھی بدخواہ بھلائی کی راہ سجا دیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبردار، امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ ہر طلب و صحیح کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا، اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ تو شائقہ کھو دینا اور عاقبت بگاڑ لینا بربادی و تباہ کاری ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ و ثمرہ ہوا کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تاجر اپنے کو خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے۔ کبھی تھوڑا مال فراواں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ پست طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں، اور نہ بدگمان دوست میں۔ جب تک زمانے کی سواری تمہارے قابو میں ہے اس سے نباہ کرتے رہو۔ زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو۔ خبردار، کہیں دشمنی و عناد کی سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگیں۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ سختی کرتا رہے اور تم نرمی کرو، وہ خطا کا مرتکب ہو اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام اور وہ تمہارا آقائے نعمت ہے۔ مگر خبردار، یہ برتاؤ بے محل نہ ہو، اور نااہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے۔ دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔ غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ و شینی گھونٹ نہیں پائے۔ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویہ سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تدبیر مسدود کرو، کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تم تلف کرو۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہان میں سب سے بدبخت ہو جائیں۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑو۔ تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ، اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کا ظلم تم پر گرا نہ گزرے، کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ اے فرزند، یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو، اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہ تم تک آ کر رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر گڑ گڑانا اور مطلب نکل جانے پر کچ خلقی سے پیش آنا کتنی بری عادت ہے۔ دنیا سے بس اتنا ہی اپنا سمجھو جس سے اپنی عقبہ کی منزل سنوار سکو۔ اگر تم ہر ایک اس چیز پر واویلا مچاتے ہو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے تو پھر ہر ایک اس چیز پر رنج و افسوس کرو کہ جو تمہیں نہیں ملی۔ موجودہ حالات سے بعد کے آنے والے حالات کا قیاس کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن پر نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ عقلمند باتوں سے مان جاتے ہیں اور حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے۔ ٹوٹ پڑنے والے غم و اندوہ کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔ دوست بمنزل عزیز کے ہوتا ہے، سچا دوست وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی دوستی کو نبھائے۔
हवा और हवस से ज़हमत में पड़ना लाजमी है। बहुत से करीबी बेगानों से भी ज़्यादा बेताल्लुक़ होते हैं और बहुत से बेगाने करीबियों से भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं। परदेसी वो है जिसका कोई दोस्त न हो। जो हक से तजावुज़ कर जाता है उसका रास्ता तंग हो जाता है। जो अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ता उसकी मंजिलत बरकरार रहती है। तुम्हारे हाथ में सबसे ज़्यादा मजबूत वसीला वो है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता वो तुम्हारा दुश्मन है। जब हिर्स व तमा तबाही का सबब हो तो मायूसी ही में कामरानी है। हर ऐब ज़ाहिर नहीं हुआ करता। फुर्सत का मौका बार बार नहीं मिला करता। कभी आंख वाला सही राह खो देता है और अंधा सही रास्ता पा लेता है। बुराई को पस्ते पुष्ट डालते रहो, क्योंकि जब चाहोगे उसकी तरफ बढ़ सकते हो। जाहिल से इलाका तोड़ना अक्लमंद से रिश्ता जोड़ने के बराबर है। जो दुनिया पर एतमाद करके मुतमईन हो जाता है, दुनिया उसे दगा दे जाती है, और जो उसे अजमत की निगाहों से देखता है वो उसे पस्त व जलील करती है। हर तीर अंदाज का निशाना ठीक नहीं बैठा करता। जब हुकूमत बदलती है तो ज़माना बदल जाता है। रास्ते से पहले शरीक सफ़र और घर से पहले हमसाये के मुताल्लिक पूछ-गाछ कर लो। खबरदार, अपनी गुफ्तगू में हंसाने वाली बातें न लाओ, अगरचे वो नक़ल कौल की हैसियत से हों। खबरदार, औरतों से हरगिज़ मशवरा न लो, क्योंकि उनकी राय कमज़ोर और इरादा सुस्त होता है। उन्हें पर्दे में बिठाकर उनकी आंखों को ताक झांक से रोको, क्योंकि पर्दे की सख्ती उनकी इज्जत व आबरू को बरकरार रखने वाली है। उनका घरों से निकलना उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितना किसी नाकाबिल एतमाद को घर में आने देना। और अगर बन पड़े तो ऐसा करो कि तुम्हारे अलावा किसी और को वो पहचानती ही न हो। औरत को उसके ज़ाती उमूर के अलावा दूसरे इख्तियारात न सौंपो, क्योंकि औरत एक फूल है। वो कार फरमा और हुक्मरान नहीं है। उसका पासो लिहाज उसकी ज़ात से आगे न बढ़ाओ, और ये हौसला पैदा न होने दो कि वो दूसरों की सिफारिश करने लगे। बेमहल शुभे और बदगुमानी का इजहार न करो कि इससे नेक चलन और पाकबाज औरत भी बेराही और बदकरदारी की राह देख लेती है। अपने खिदमतगुजारों में हर शख्स के लिए काम मुअय्यन कर दो जिसकी जवाबदेही उससे कर सको। इस तरीक़ेकार से वो तुम्हारे कामों को एक दूसरे पर नहीं टालेंगे। अपनी कौम कबीले का एहतराम करो, क्योंकि वो तुम्हारे ऐसे परोबाल हैं जिनसे तुम परवाज़ करते हो और ऐसी बुनियादें हैं जिनका तुम सहारा लेते हो।